صحابہ کہتے ہیں ہم سب سے پہلے ڈھونڈ رہے تھے کہ ابو جہل کہاں مرا ہے، یا عتبہ شیبہ مرے ہیں یا نہیں مرے ہیں. جا کر کے دیکھا تو ابو جہل بھی مرا ہوا پڑا تھا. صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس کے مرنے کی جگہ دیکھی تو رات کو کھینچی ہوئی وہ لکیر ویسی تھی، ایک بال بھی باہر نہیں گرا تھا. ہوا یہ کہ یہ دو چھوٹے بچے حضرت معاذ اور معوذ، یہ دو چھوٹے تھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف یہ کہتے ہیں میں جنگ بدر میں گزر رہا تھا کہ یہ دونوں بچے آئے میرے پاس، کہنے لگے چچا جان ابو جہل کس کا نام ہے؟ یہ جانتے بھی نہیں تھے کیونکہ وہ مکہ کا ہے اور یہ بچے مدینے سے آئے ہیں. عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے پوچھا بیٹا تم کو کیا کرنا ہے اس کا؟ وہ سردار قریش ہے، وہ پہلوان ہے. ان دونوں بچوں نے کہا سنا ہے میرے مصطفیٰ کو گالیاں دیتا ہے، سنا ہے ہمارے آقا کی شان میں وہ گستاخیاں کرتا ہے. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں ان بچوں کا جذبہ دیکھ کر کے میں خوش تھا. بات چل رہی تھی، اچانک ابو جہل گھوڑے پر سامنے سے گزر ہی رہا تھا. حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے بچوں سے کہا وہ دیکھو وہ جو جا رہا ہے یہی ہے ابو جہل شیطان قریش، یہی ہے جو سارے مکہ میں گستاخیاں کرتا ہے. ابھی حضرت عبد الرحمن کی بات مکمل بھی نہ ہونے پائی تھی کہ یہ دونوں چیل کی طرح جھپٹ پڑے اور دونوں کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں. دوڑتے ہوئے گئے، ایک نے گھوڑے کی ٹانگوں پر مارا تو ابو جہل گر گیا نیچے، اور جیسے ہی وہ زمین پر گرا دونوں شہزادے سینے پر چڑھ کر کے بیٹھ گئے. سینے پر چڑھ کر بیٹھے ایسے کہ ایک اس کے ہاتھوں کو جکڑ کر کے سینے پر دبوچ لیا اور دوسرے نے اس کی گردن کو الگ کر دیا. اور جب گردن پر تلوار رکھا چھوٹے صاحبزادے نے سنا ہے کہ ابو جہل کہہ رہا تھا عربی کے اشعار، وہ شعر جو شاعری کے لوگ تھے فی البدی شعر بولتے تھے، مرنے سے پہلے بھی شعر و شاعری کر رہا تھا. کیا کہہ رہا تھا؟ کہتا میں عرب ہوں